السلام علیکم جی. کچھ دوست ہوتے ہیں جو بہت عزیز ہوتے ہیں اور بہت پیارے ہوتے ہیں, اور وہ جب مطلب کہ وہ جب گالم گلوچ بھی کریں اور ڈانٹ بھی کریں تو بندہ جو آگے سے ہنس کے کہتا کی ہوئے یار. ٹھیک ہے, میرے اس طرح کے بہت کم احباب ہیں کہ وہ گالم گلوچ والا تو میں نے پوری زندگی کے اندر بھی کبھی کوئی مذاق نہیں رکھا کسی کے ساتھ, لیکن جو بڑے احترام کے ساتھ کرتے ہیں اور اکثر ہماری باتوں سے اختلاف رکھتے ہیں وہ ہمارے عزیزی دوست جو ہیں جناب ممتاز بھٹی صاحب ہیں. ممتاز بھٹی صاحب اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور ڈیفنس آپ نے جب سے آپ کیریئر میں آئے ماشاءاللہ, آپ تو سلور جوبلی بھی ہو گئی ان کے کیریئر کی, وہ کیریئر میں جب سے آئے ہیں تب سے انہوں نے ڈیفنس کو اپنی ترجیح نمبر 1 رکھا ہے, اور اس حوالے سے ڈیفنس کے اندر ان کے بڑے لنکس بھی ہیں, سورسز بھی ہیں, پھر وہ ہیں بھی اس علاقے سے جس علاقے سے مطلب زیادہ انڈکشنز ہیں ہمارے سیکورٹی اداروں کے اندر, تو کوئی نہ کوئی گرائی نکل آتا ہے ان کا جی, کوئی براؤ نکل آتا ہے ان کا. تو ان کا جناب کچھ دیر پہلے نا ایک مجھے گفتگو ہوئی فون کے اوپر, کافی لمبی گفتگو ہوئی, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے بعض اوقات ہم باہر بیٹھے ہوئے جو پرسپشن ہوتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. میں ان دنوں نا بڑا اس کے اوپر ایکٹیو تھا, جسے کہنا چاہیے وہ جو مطلب کہ وہ جو آیا تھا نا 25 لاکھ روپے کرونا کے مریض کے اوپر, کیونکہ ہم یہاں پہ جا کے یہ جو ہے سینٹر ہمارا ایکسپو سینٹر کے اندر جو حشر ہو رہا تھا, اور جس طرح ایکسپو سینٹر کے اندر بننے والے آرٹیفیشل ہسپتال کو راتوں رات سمیٹا گیا, اس کے حوالے سے میں بہت بٹر تھا کہ کس طرح ان لوگوں نے دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ کھایا ہے سارا پیسہ. ٹھیک ہو گیا, تو وہ بہرحال جو تھا انہوں نے پھر بتایا کہ آپ جن کو وٹے مار رہے ہیں اور جن کو گالیاں دے رہے ہیں وہ بیچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے اس میں, یعنی کہ وہ جو جنرل صاحب تھے نا, جنرل افضل صاحب, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر. یہ تو سب سے زیادہ حکومت کا قصور ہے. میں پھر بھی نہیں منی گالنا, میں کہ یار پٹی صاحب جو ہیں موجودہ حکومت کے ناقدین میں شمار ہونے لگے ہیں گزشتہ کو 2 سال سے. ٹھیک ہے, لیکن میرا مطلب ہے کہ یار مطلب حکومت کے اوپر یہ کیسے مدعا ڈالا جائے. کہنے لگے جی وہ جو جنرل افضل صاحب کو آپ جانتے نہیں ہیں, میں جانتا ہوں, میری ان سے گاہے بگاہے ملاقات بھی رہی ہے, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ آخری وقت تک پٹتے رہے حکومت کو کہ جناب یہ کھاتے کلیئر کریں, آپ اپنے سارے لاسز جو ہیں وہ کرونا کے اندر پارک کر رہے ہیں, آپ اپنی ساری غلط کاریاں جو ہیں وہ کرونا کے نام پہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے وہ جو رپورٹ جاری ہوئی, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر رسیدیں تو حکومت نے دینی ہے نا, حکومت کے جو محکموں نے خرچے کیے ہیں, مطلب خسارہ ہوا ہے کسی اور کے اندر نا, تو اس محکمے کو کرونا کے اس محکمے کے لاسز کو کرونا کے پیکج کے اندر شو کر کے کہا دیکھیں ہم نے 1140 ارب روپے کا پیکج دے دیا. تو فرنٹ کے اوپر چونکہ جنرل افضل صاحب تھے, میں تو نام ہی ڈر کے لینا ہوں, پائن بڑے ترلے والے جنرل نے, لیکن جنرل صاحب کے خلاف اگر ہم بھٹی صاحب کی یہ بات مان لیں, اور مجھے کوئی حرج نہیں ہے, بھٹی صاحب ایک کریڈیبل آنیسٹ آدمی ہے, اگر وہ آنیسٹ نہ ہوتے تو اس حالت میں نہ ہوتے, ان کا بھی کوئی عالی شان قسم کا محل ہوتا اسلام آباد کے اندر. تو وہ جو بیچارے آج بھی کرائے کے گھر میں مقیم ہیں, اور ان کا جو جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی والا پلاٹ بھی بک گیا ہوا ہے, ظاہر ہے ضروریات ہوتی ہیں نا, پھر مجبوریاں مجبور کر دیتی ہیں, تو وہ بھی بک گیا ہوا ہے. تو وہ اسلام آباد پنڈی میں اب بھی وہ کرائے کے گھر پہ ہیں, تو آنیسٹ ہی ہوں گے تو اس حالت میں ہے نا جی. ٹھیک ہے, اور میرا مطلب ہے کہ بھٹی صاحب نے جب کہا کہ یار یہ آپ جو ہیں ان کو, اس کے بعد یقین کریں کہ اگر کسی نے جنرل افضل صاحب کو رگڑا لگایا ہے تو ہم چپ رہے ہیں یا ہنس پڑے ہیں یا کہکا لگا دیا, لیکن ہم نے ڈینائل نہیں کیا. یہ بہرحال ہمیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ بھٹی صاحب کی بات کو یا تو ہمیں فلی انڈورس کرنا چاہیے کہ اس میں جنرل افضل صاحب جو ہیں ان کا دفاع تو ARY اور 92 نے بھی نہیں کیا نا اس مسئلے کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس گینگ کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھنے کی بات ہے.
تو لیکن آپ دیکھیں کہ اس گینگ نے کس مہارت کے ساتھ, جو وہاں پہ اس طرح کی ساری فیصلہ سازی کے اندر ہے وہ اس گینگ نے کس مہارت کے ساتھ سارا جو تنقید کا رخ ہے کرونا کی لوٹ مار کے نام پہ ہوا, یعنی لاہور کا ایکسپو سینٹر کا جو جعلی اور عارضی ہسپتال تھا جس میں کمرے لگا کے وہ 4 پہیاں ڈا کے کہا گیا 90 کروڑ لگ گیا تو وہ جو بعد میں تردیدات وردیدات بھی ہوئی, 90 کیا اس پہ 9 کروڑ بھی نہیں لگتا یار, 4 پہی کتنے کی آتی ہے ایک, ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے لا کے بچھا دی ہیں, پارٹیشنیں پڑی ہوتی ہیں, وہ کرائے پہ مل جاتی ہیں. پارٹیشنیں جو ہیں وہ ایکسپو کے اندر پڑی ہوتی ہیں, تو وہی پارٹیشنیں انسٹال کر دی گئیں, تو ان کا کرایہ ہوتا ہے. وہ ہمارے دوست ہیں فاخر ملک صاحب, ان کا صاحبزادہ یہ کام کرتا ہے, وہ مختلف ایکسپوز کے اندر یہ پارٹیشنز جو ہیں یہ کرائے پہ فراہم کرتا ہے. تو پارٹیشنیں کرائے کی تھیں, تو لے دے کے صرف 4 پہی کا خرچہ ہوا, تو کیا پتا 4 پہی بھی کرائے کی ہو یار, تو اس پہ تو چند لاکھ روپے لگنے چاہیے, 90 کروڑ کا تو پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ جو یوتھیا سیکٹری تھا نا, فیڈرل سیکٹری, اس وقت اس سارے کارروائی کو واردات کو دیکھ رہا تھا, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایکسپو سینٹر کو بجلی اور گیس کے بل بھی ادا نہیں کر کے گئے تھے, جس کی بنیاد کے اوپر ایکسپو سینٹر کی بجلی جو تھی وہ کٹنے پہ آ گئی تھی, اور وہ بار بار وزارت کو لکھ رہا تھا. پتہ نہیں اب وہاں پہ وہ بنا ہے ویکسین سینٹر بنا ہے, اس کے لیے ساری سہولتیں یا ساری ادائیگیاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہے. گورنمنٹ کا اپنا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے ایکسپو, یہ جو کمپنی ہے, تو اس کو وہ دے یا نہ دے حکومت کا اور اس کا آپس کا اندر کا معاملہ. میں دوبارہ یہ جو 25 لاکھ والا بات تھی, یہ والی بات جو ہے یہ اس وجہ سے فگر اتنا زیادہ بڑھا کہ حکومت نے بہت ساری اپنی جو نالائکیاں تھیں, بہت ساری دیگر شعبوں کی جو کرپشنیں تھیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ کرپشن کیسے تھی, مثلا کہا کہ جی ہم جو ہیں کرونا سے متاثر کسانوں کو سبسڈی کے اوپر کھاد دیں گے, ٹھیک ہے, اور یوں وہ ایک ایپ ہوگی اور اس ایپ کے اوپر وہ بتائے گا اور اس کو سبسڈی کے پیسے مل جائیں گے. کسانوں تو کہ اطلاع پہنچی نہیں, وہ بیچاروں نے سبسڈی لی ہی نہیں. تو پھر سبسڈی کہاں گئی, سبسڈی کسی جعلی اکاؤنٹ سے کسی جعلی مد کے اندر ادھر سے ادھر کر دی. فگرز میں تو وہ آ گئی کہ 1140 ارب روپے کا ہم نے پیکج دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو وہاں پہ کھاد کے شعبے میں کھایا گیا, وہ جو ڈکارا گیا, اس کو شو کر دیا گیا کہ یہ ہم نے کرونا کے تحت دیا تھا اس کو. اب کرونا کے تحت آپ کہیں گے ویسے وہ ڈائریکٹ کھا لیتے, کرونا کے تحت کیوں نہ کھاتے. کرونا کے انڈر جو سپینڈنگ تھی, جو اخراجات تھے, جو خرچہ تھا, اس کو نگرانی سے, مانیٹرنگ سے جو تھا وہ ایگزمپٹ کر دیا گیا تھا, استثناء دے دیا گیا تھا. کیونکہ سرکار کا ایک طریقہ ہے نا, آڈیٹر جنرل جو ہے وہ پیسے, اکاؤنٹنٹ جنرل جو ہے وہ پیسے جاری کرتا ہے, سرکار کا عہدہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں تو آڈیٹر جنرل آ جاتا ہے کہ پائن رسیداں کٹو, ٹھیک ہے, وہ رسیدیں مانگتا ہے اس کی اور خرچے کے ثبوت مانگتا ہے. تو خرچے کے ثبوت تو نہیں آئے, ٹھیک ہے, وہ تو اس کا مطلب یہ سارے کا سارا مدعا جو ہے یہ پیارے افضل کے اوپر نہیں پڑتا یار, یہ پیارے عمران خان کے اوپر پڑتا ہے. لیکن آپ مہارت دیکھیں, کس مہارت کے ساتھ, یاد تو آ رہا ہے نا آپ کی ایکسٹینشن کے نوٹیفیکیشن سے لے کے اور DGISI کے نوٹیفیکیشن تک اس نے آپ کو کتنا ذلیل کیا ہے. حضرت یاد تو آ رہا ہوگا نا. لیکن اگر آپ اس پہ بھی خوش ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم آپ کی ہمت کو, برداشت کو اور مستقل مزاجی کو سلوٹ کرتے ہیں, ٹھیک. بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگ بھی, آپ احباب بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر پیارے افضل کو رگڑا لگاتے ہیں, یار وہ ذرا تھوڑا سا اس میں کمی کر دیں. اس کا قصور نہیں ہے, یہ جو حکومت نے اپنی بادامالیاں کرونا کے اندر چھپانے کی کوشش کی ہے, ویسے بائی دا وے وہ اب نہیں چھپا سکیں گے, کیونکہ اب IMF نے کہا ہے, کی کہا ہے, رسیداں کر دو, ٹھیک ہے. اور IMF کے کنٹری ہیڈ نے آ کے ملاقات بھی کی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے, اور انہوں نے پوچھا کہ رسیداں ملی ہیں, انہوں نے کہا نہیں ملی ہیں. اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جو مذاکرات ہیں نا اس کے اندر بھی اور معاہدے کے اندر بھی, تو اب رسیدیں جعلی سچی جھوٹی بنانی پڑیں گی بیک ڈیٹوں کے اندر بیٹھ کے. تو یہ حکومت بیک ڈیٹوں میں بہت کچھ کر لیا کرتی ہے نہیں. ہاں, بیک ڈیٹوں کے اندر کیلبری کے اوپر جو ہوتا ہے بنی گالا کا محل جو ہے نا وہ لیگلائز ہو جاتا ہے, دوجیوں کا ابھی تک مذاق بنا ہوا ہے. بہرحال
کیا پتا وہ کر لیں، اور کر لیں گے جتنے کہ کروں وہ لوگ ہیں، لیکن اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا یار۔ جنرل افضل صاحب کو ہماری طرف سے بڑا رگڑا ملا ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے، ہمارے لسنرز کی طرف سے۔ میں تو جس دن بھٹی صاحب نے کہا تھا میں تو اس دن سے ہٹ گیا تھا اس سے، لیکن بہرحال میں نے کہا کہ اس جو غلطی ہے، یہ جو مسٹیک ہوئی ہے، یا کسی بندے کو ہم خام خواہ ڈیمیج کیے جا رہے ہیں، اس کی کریکشن ہونی چاہیے۔ تو اس لیے بڑی مہربانی، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔